بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف سے کیسے استفادہ کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے؟ کیونکہ رمضان ایک اللہ کی رحمت کا، اللہ کی نصرت کا یہ سیزن اور موسم ہوتا ہے، اور جب کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے اس وقت میں وہ چیز بہت زیادہ بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، معیاری بھی ہوتی ہے، اور ہر جگہ دستیاب بھی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پہ سب سے زیادہ اپنی اصلاح کی طرف اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بھی لوگ مرد حضرات علماء کی مجلس میں آ جاتے ہیں، کسی جماعت میں چلے گئے، کسی درس میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن بچوں اور خواتین پہ توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں کس طریقے سے اللہ کی نصرت آ رہی ہوتی ہے، رحمت اور مغفرت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت رمضان میں اتنی قریب ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں۔ اتنی قریب چیز جب آ جائے پھر بھی اس سے اگر محرومی ہو جائے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات۔ تو ایک اپنے معمولات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور معمولات میں جیسے تلاوت ہے، کیونکہ رمضان تو شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین بھی دور کرتے تھے۔ قرآن مجید کے جو فضائل تو بہت سارے ہیں، 8-10 فضائل کاغذ پہ لکھ کے جب تلاوت شروع کریں تو سامنے رکھ لیں۔ تلاوت کرتے کرتے ان پہ بھی آپ کی نظر پڑے گی تو پھر تلاوت کا ایک الگ لطف ہوگا۔ ابھی کہیں گے کہ ہم تلاوت کے فضائل کہاں سے لیں، تو فضائل اعمال سے لیں۔ فضائل اعمال میں 1 2 3 4 5 6 کر کے حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے نمبر بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے فضائل ہیں، نمبر 1 نمبر 2۔ وہ 8-10 فضائل کسی کاغذ پہ لکھ کے ایک کاپی لے لیں، ایک ڈائری لے لیں، تو جب آپ تلاوت کریں تو وہ آپ کے سامنے ہو کہ تلاوت کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب ملتا ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو لا الہ الا اللہ کے 8-10 فضائل کاغذ پہ لکھے ہوئے ہوں، وہ ہمیشہ آپ کو کام آئیں گے۔ ان چیزوں کو لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں۔ اگر خود آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے یا پریشانی ہو رہی ہے کہ کیسے لکھوں، تو اتنے سارے آپ کے دوست ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، اہل علم ہوں گے، ان سے کہ مجھے 10 فضائل تلاوت کے لکھ کر دے دیں۔ اس میں پھر یہ بھی وہ دیکھ لے گا کہ کون سی فضیلت ایسی ہے جو ثابت ہے۔ بعض دفعہ موضوع حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ تو پھر جائز بھی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں خود یہ کرتا ہوں۔ میرے پاس اپنے طور پہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں میرے دماغ میں ہیں، اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب تھوڑی کمی ہو رہی ہے تو میں متعلقہ کتاب لے کر پھر ذکر کرتا ہوں۔ اس کتاب میں وہ حدیثیں ہوتی ہیں تو اس سے پھر استحضار ہوتا ہے۔ ابھی جیسے آپ حضرات نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا اجتماعی طور پہ، تو لا الہ الا اللہ کی فضائل تو بہت ہیں۔ افضل الذکر حدیث شریف میں آتا ہے، لا الہ، صحیح بخاری کی روایت۔ تو ذکر کے جتنے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب، گناہ معاف ہوتے ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ذکر فرماتے ہیں۔ اگر تنہائی میں ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں ذکر کرتے ہیں، اگر مجمع میں ذکر کرتے ہیں تو ذکرتہ فی ملأ خیر من، تو اللہ تعالیٰ ایسے مجمع میں ذکر فرماتے ہیں جو ہمارے مجمع سے افضل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ یفضی علی العرش، یہاں عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب عرش تک آپ کے لیے ہر چیز کھلی ہوگی، اب اللہ سے اللہ کا نام لیں، اللہ سے مانگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر چیز کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، 2 چیزوں کے درمیان حجاب نہیں ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ، جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ دعاء الوالد لولدی، والد کی دعا اپنے بچے کے لیے جب ہوتی ہے، اس دعا میں بھی کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ ایسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ والے ہیں، اہل لا الہ الا اللہ، جو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان کو موت کے وقت وحشت نہیں ہوگی۔ بہت پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ موت کا جو وقت ہوتا ہے، جو آخری لمحہ ہوتا ہے، وہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ تو اس وقت میں اگر وحشت ہو تو کتنی خطرناک چیز ہوگی۔ تو فرمایا کہ اہل لا الہ الا اللہ پر موت کے وقت وحشت نہیں ہوتی، قبر میں وحشت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا افضل الحسنات، لا الہ الا اللہ تمام نیکیوں میں سے سب سے افضل ہے۔
اور فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان لا الہ الا اللہ سے پھر گناہ بھی معاف ہوتے. تو اس طریقے سے آپ جب اس ذکر کے فضائل بھی ساتھ رکھیں گے تو آپ کو دلچسپی بھی زیادہ ہوگی، استحضار بھی زیادہ ہوگا، خشوع بھی زیادہ ہوگا، اس کے فوائد بھی زیادہ ہوں گے. تو رمضان میں جتنے بھی ایسے کام ہیں جیسے انفاق فی سبیل اللہ ہے، قیام اللیل ہے، روزہ ہے، سحری ہے، افطار ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، ذکر اللہ ہے، استغفار ہے، لا الہ الا اللہ ہے، درود شریف ہے، تو ان چیزوں کے فضائل آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ کو آسانی ہو. دوسری بات ہے گھر میں، جیسے گھر والوں کو میں نے ذکر کیا کہ گھر میں رمضان میں ایک پورا ایک ماحول ہوتا ہے. تو ماحول اور موسم اور سیزن یہ آدمی کو خود اس کام کو کرنے پر برانگیختہ کرتے ہیں. جو لوگ گھر میں نماز نہیں پڑھتے جب حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں ماحول ہوتا ہے. تبلیغی جماعت میں جانے والے لوگ جو گھر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں وہاں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی سونے نہیں دیتے. ایسے ہی رمضان میں دیکھیں، غیر رمضان میں 1 پاؤ پارا پڑھنا مشکل ہے، لیکن یہاں ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. امام صاحب اتنی اچھی قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں اور روزانہ لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں. تو اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بچے آسانی سے اس پہ آ جاتے ہیں. پھر گھر میں اگر ایسا ہو کہ ذمے کچھ لگا دیں کہ آپ روزانہ جو بھی آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، وہ ہم شام کو سب اکٹھے کر لیا کریں گے. اس طریقے سے گھر میں ماحول بنتا ہے. تو میں نے اپنے گھر میں بار بار اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کے ذمے کچھ نہیں لگاتے تو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کوئی پڑھ بھی رہا ہے نہیں رہا، اور جب آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آج 2 قرآن ختم ہوئے گھر میں، آج 3 قرآن ختم ہوئے ہیں، آج انہوں نے، اور پھر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو تعقیب ہے نا، فالو اپ، کسی کے ذمے کو کام لگا دینا، پھر اس سے پوچھنا یا اس سے رپورٹ لینا، اس سے وہ ماحول بنتا ہے. تو اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو میرے خیال اس کا بہت فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ، گھروں میں خواتین جس طریقے سے خدمت کر رہی ہوتی ہیں، سحری تیار کرنا، افطاری تیار کرنا، کھانا، گھر کے سارے کام کاج کرنا، بچوں کو سنبھالنے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور خاص طور پہ شام کے وقت میں جب کہ سب کو روزہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس وقت میں خواتین بیچاری کتنی خدمت کرتی ہیں. تو ان خواتین کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے مردوں کی طرف سے. وہ حوصلہ افزائی الگ الگ ہوتی ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کسی طریقے سے ہوگی، لیکن حوصلہ افزائی نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناشکری کی بات ہے. کسی دن اگر خود آپ کو برتن دھونے پڑ جائے نا، بعض لوگ تو شاید دھوتے بھی ہوں گے، تو اندازہ ہوگا کہ اتنی دیر روزے سے باورچی خانے میں، کچن میں وقت گزارنا، دھواں ہے، گرمی ہے، کبھی بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی چیز ابل رہی ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر مردوں کے نخرے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ فلاں چیز بنائے، پکوڑے بھی ہونے چاہیے، سموسے بھی ہونے چاہیے، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے. تو اتنا بڑا بوجھ جو خواتین کے اوپر ہم ڈالتے ہیں، اس کے بعد اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو ڈانٹے نہیں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جس سے ان کا حوصلہ بڑھے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.